پاکستان میں 2 دن یکے بعد دیگرے منائے جاتے ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع کے عنوان سے اور 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے تعلق سے۔ یوم دفاع جب پاکستانی فضائیہ نے اپنی مہارت کا اظہار کیا اور مملکت خداداد کا دفاع کیا بھارت کے مقابلے میں، دفاعی صلاحیت کا ہونا یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم کا ہم سے تقاضا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں استطاعت عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے کیا کرو؟ تم دفاعی صلاحیت کو اختیار کرو تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو۔ اس زمانے میں نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں نیزے، تیر وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ آج ٹینک بھی ہوں گے، جہاز بھی ہوں گے، ایٹمی صلاحیت بھی ہوگی، میزائل ٹیکنالوجی بھی ہوگی اور کل کچھ اور بھی۔ تو امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرے، مقصد اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت عطا فرما دی، بہترین میزائل ٹیکنالوجی عطا فرما دی۔ یہ امت مسلمہ کی امانت ہے۔ جہاں مملکت خداداد کا دفاع ہونا چاہیے وہیں مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے بھی اس کا استعمال کرنا اور اس کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ جی ہاں، مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے اسرائیل کے مقابلے میں مملکت خداداد پاکستان کی طرف سے بات بلند ہونی چاہیے۔ یہ اسماعیل ہنیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے کہتے شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ 7 ستمبر کا معاملہ 1974 جب پاکستان میں بہت بڑا ایک فیصلہ ہوا اور قومی اسمبلی میں بھی ساری کارروائی ہوئی، عدالتی کارروائی بھی ہوئی اور مملکت خداداد پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 1974 کا یہ فیصلہ اس کو تقریباً نصف صدی ہوا چاہتی ہے اور 7 ستمبر اسی تعلق سے یوم ختم نبوت کے تعلق سے منایا جاتا ہے۔ ماضی قریب میں مبارک ثانی کیس کا معاملہ بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا فیصلہ دیا گیا اور تیسرے ریویو کے بعد وہ جو چیزیں پچھلے فیصلے میں آئی تھیں وہ شقیں جو کہ غلط تھی ان کو واپس لیا گیا۔ البتہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی ابہام تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں رہے گا۔ البتہ یاد رکھیے اس بات کو کہ جہاں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے دور میں جانیں تک قربان کی گئی ہیں، جب مرتدین جو دین سے پھر جاتے ہیں ان کے خلاف قتال کیا گیا، جہاں یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا معاملہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وہیں یاد رکھیں کہ ختم نبوت کے بعد امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، قرآن حکیم قیامت تک کے لیے رہنمائی، کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اب ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے کہ دعوت دین کا کام اور اقامت دین کی جد و جہد کا کام امت مسلمہ انجام دے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا دین پہنچایا، آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے وہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچائے اپنے قول سے، کردار سے اور نظام کو قائم کر کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں اللہ کے دین کو غالب اور قائم کر کے دکھایا۔ 259 صحابہ کرام کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آپ کا خون اطہر طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں بہا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کا مشن بیان ہوا تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو ختم نبوت کے دن کے منانے کے ساتھ ساتھ یہ تجدید کا بھی موقع ہے، یہ یاد دہانی کا بھی موقع ہے کہ ختم نبوت کے نتیجے میں امت مسلمہ کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں امت اس کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور نظریے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ دفاعی صلاحیت ضروری ہے سرحد کی حفاظت کے لیے اور عقیدے کا حفاظت کرنے کا معاملہ ضروری ہے نظریاتی دفاع کے اعتبار سے۔ نظریہ ختم تو ہماری مملکت کا جواز نہیں رہے گا کیونکہ یہ مملکت خداداد ہم نے اسے اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت بھی کرے اور ہمیں ایمان کی بڑھوتری عطا فرمائے اور نبی مکرم علیہ السلام کے مشن یعنی دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد میں ہمیں ہمارا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com